کہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ نے شہر کے سب سے مہنگے ترین اسکول میں بچے کو بھیج دیا، آپ کی کمر ٹوٹ گئی کما کما کے صرف اس اسکول کی فیس بھرنے کے لیے، اس کے بعد آپ سوچیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی بہترین انسان بن جائیں گے، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ جتنا مہنگا اسکول ہے اتنا ہی بد کردار بچہ ہے، اتنی ہی بد کردار بچی ہے، جتنا مہنگا اسکول ہے۔ ہاں انگریزی اس کو انگریزوں والی آ جائے گی، انگلش ایکسنٹ بہت اچھا ہوگا اس کا، برٹش ایکسنٹ ہوگا، امریکن ایکسنٹ ہوگا، انگریزی، پھر وہ انگریزی میں ہی ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، پھر ماں باپ گالیاں بھی انگریزی میں سنتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بالکل ذہن اپنا صاف کر لیں کہ ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہمارے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، بالکل نہیں، وہ ان کو جسٹ سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں، میتھس پڑھا رہے ہیں، انگلش پڑھا رہے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یہ سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں، دیٹس اٹ۔ اصلاح تربیت یہ اسکول کا کام ہی نہیں۔ جب ٹیچر کی اپنی اصلاح تربیت نہیں ہوئی، بچوں کی کیا کرے گا؟ وہی ٹیچر جس کے پاس بچیاں پڑھنے آ رہی ہیں، جو اس کی ایک طرح سے بیٹیاں لگتی ہیں، انہی پر وہ گندی نظر رکھ رہا ہے، اور انہی کے آج سکینڈلز جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر آ رہے ہیں، تو بتائیے یہ اس بچی کی کیا تربیت کرے گا جس کی اپنی تربیت کا یہ حال ہے؟ اس لیے قطعاً نہ یہ سمجھیں کہ ہم نے بہت بھاری فیس بھر کر اپنی اولاد کا حق ادا کر دیا، بالکل حق ادا نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کو برباد کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے اپنے بچوں کا ایمان بچانا یہ ہر ماں اور ہر باپ کی اپنی پرسنل رسپانسبلٹی ہے۔ اس کو اگر کوئی فنون نہیں آتے نا، وہ کچھ چھوٹا موٹا بھی کام کر لے گا نا، اللہ اس کے رزق میں برکت دیں گے، اور وہ اپنا رزق لے لے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق کا، کوئی بھی سبب تھوڑا سا اختیار کرے گا، اللہ اس میں برکت دے دیں گے۔ اور لیکن آپ جو اس کو فنون سکھانے کے چکر میں ہیں، جو سبجیکٹ سکھانے کے چکر میں ہیں، اگر اس کے بدلے آپ نے اس کا ایمان برباد کر دیا، اس کاسٹ پہ اس کا ایمان نکل گیا۔ ہمارے حضرت فرمانے لگے، میں کوئی حرج نہیں، نام بھی لے لیتا ہوں، حضرت نے فرمایا ایچسن کالج کا ایک پروفیسر ہے، چونکہ پرانی بات ہے اب تو شاید مرکب گیا ہوگا، تو کہنے لگے ایچسن کالج کا ایک پروفیسر ہے، حضرت کو اس وقت کسی نے بتایا کہ جی وہ بچوں کو، آج اس کا سبجیکٹ کیمسٹری ہے، بھئی آپ کیمسٹری پڑھاؤ، گھر جاؤ، دیٹس اٹ، آپ کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اب وہ بچوں کو اسپیشلی کہتا ہے، ہر اپنے پیریڈ کے بعد لاسٹ میں 5 منٹ میں ضرور اسلام کی بات کرتا ہے اور نیگیٹو بات کرتا ہے۔ لہٰذا حضرت کہنے لگے، وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید از جسٹ اے بک، یہ ایسے ہی جیسے کیمسٹری کی بک آپ زمین پہ رکھ سکتے ہیں، آپ قرآن بھی زمین پہ رکھ سکتے ہیں، یہ صرف کتاب ہے، کتاب سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی اس طرح کے اس کے خطرناک عقائد، اور وہ بچوں کا اس طرح سے ذہن برباد کر رہا تھا۔ یہ ہمارے قریب لمز یونیورسٹی ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یہاں پروفیسر رہے ہیں، پڑھاتے رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ جو ہیں لوکل ٹیچرز کو بھی یعنی لیکچرز دینے کی اجازت دیتے ہیں، اور انہوں نے بعض انٹرنیشنل ٹیچرز بھی ہائر کیے ہوئے ہیں، اور جو اپنا کبھی کبھار آ کے لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک یہودی کا نام لیا، کہنے لگے وہ دنیا کا ٹاپ موسٹ یہودی ہے، اور اس کے سال میں 1 یا 2 لیکچرز ہوتے ہیں جو ہر کلاس میں جا کے ڈیلیور کرتا ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ اگر اس کا 45 منٹس کا پیریڈ ہے تو 40 منٹس وہ اپنا سبجیکٹ پڑھاتا ہے جو اس کا ہے، اور آخری 5 منٹ میں ایسی بات کر کے جاتا ہے کہ بچے اسلام اور ایمان کے بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اگین ان بچوں نے چونکہ کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے رابطہ کرنا نہیں، مشائخ کے پاس جانا نہیں، تو وہ ظاہری بات ہے ان کی کنفیوژن قائم رہے گی۔ اس کے بعد اگلے لیکچر میں ایک اور بات، اس کے بعد ایک اور بات، تو انسان آہستہ آہستہ اسلام سے نا بالکل کنفیوز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں بار بار کہتا ہوں، قرآن کریم کا آغاز کس سبجیکٹ سے ہو رہا ہے، کس مضمون سے ہو رہا ہے؟ حالانکہ بہت ساری باتیں ہیں جن سے آغاز ہو سکتا تھا، اللہ کی ذات کے تعارف سے ہو سکتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف سے ہو سکتا تھا، جنت کے تعارف سے ہو سکتا تھا جو انشاءاللہ ہم سب کا گھر ہے، اور جہنم سے ڈرایا جا سکتا تھا، بہت ساری باتیں ہو سکتی تھیں، لیکن قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کیوں اس مضمون سے سٹارٹ کیا، کہ اگر کسی کو شک ہے وہ اللہ کو بھی نہیں مانے گا، رسول کو بھی نہیں مانے گا، جنت کو بھی نہیں مانے گا، جہنم کو بھی نہیں مانے گا۔ جب یقین ہی نہیں کرنا، آپ نے بلیو ہی نہیں کرنا، تو پھر آپ کتاب یہیں بند کر دیں، آپ کے لیے آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ توحید کا ایک پہلا جو ہے وہ مضمون تھا، سبجیکٹ تھا، جس سے قرآن کریم کا آغاز ہوا۔ تو ایمان وہ دولت ہے کہ اگر آپ کا بچہ اور بچی صاحب ایمان بن گئے، دنیا کی دولتیں ان کے قدموں میں ہوں گی،